ایک انتہائی دلچسپ صورتحال سامنے آ گئی ہے. اگر آپ اس ہیڈ لائن کو دیکھیں تو آپ کو یہ صورتحال بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. سنجرانی مضبوط امیدوار، اپوزیشن کو شکست ہوگی. 48 گھنٹے بھی ہوئے نہیں ہیں کہ ان نعروں کی آواز ابھی بھی اس کی گونج باقی ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ کیسے میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، کیسے ووٹ خریدے گئے اور کس طرح دوسری جماعت کے بندوں کو اپنے ساتھ ملا کر کرپشن کا وہ بازار گرم کیا گیا کہ جس نے سب کو شرمندہ کر دیا. الیکشن کمیشن کے اوپر آپ نے بہت بڑا حملہ کیا اور مسلسل حملہ آپ کیے آ رہے ہیں کہ آپ نے کرپٹ پریکٹسز کو روکا نہیں ہے، آئین کی تشریحات دی جا رہی ہیں. اب سوال سادہ سا بنتا ہے کہ سنجرانی صاحب جو سینٹ کے چیئرمین کے امیدوار ہیں، پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی ان کے پاس ووٹ نہیں ہے. جو سمپل 8ویں جماعت کا حساب کتاب ہے اس کے مطابق جو اپوزیشن کا نمائندہ ہے، ریپرزنٹیو ہے، جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہے یوسف رضا گیلانی، وہ جیت جائے گا کیونکہ نمبرز ان کے پاس ہیں. تو سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کون سا سپیریئر میتھ ہے جو مائنورٹی کو میجورٹی میں تبدیل کرے گا، سنجرانی صاحب کو جتوا دے گا اور اخلاقی، قانونی، آئینی، دینی تمام حوالوں سے جو دیے گئے پچھلے چند دنوں کے اندر اس کے اوپر پورا بھی اترے گا. سنجرانی صاحب پی ٹی آئی کے یاد رہیں کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہیں. پچھلی مرتبہ بھی ان کو ایسے ہی جتایا گیا، نہ اس وقت کسی کو آیات یاد آئیں، نہ کوئی قانون کی شکیں یاد آئیں، نہ مغربی جمہوریت یاد آئی، نہ پرانے قصے دہرائے گئے. خاموشی کے ساتھ اس نوالے کو ہضم کر لیا گیا کیونکہ یہ ان کے فائدے میں تھا. اب سنجرانی صاحب مضبوط امیدوار، ظاہر ہے حکومت کے اپنے معیار کے اوپر اگر پورا اترنا ہے ان کو تو کرپٹ پریکٹسز کے اوپر ہی وہ پھر مضبوط امیدوار ہوں گے نا. پھر دوسروں کو آپ انسینٹیو دے رہے ہوں گے کہ سنجرانی صاحب کو ووٹ کریں، دوسروں کو کی ڈنڈا ڈولی آپ کر رہے ہوں گے، ان کی فائلیں آپ استعمال کر رہے ہوں گے، ان کو اپنی طرف مائل کر رہے ہوں گے. تو یہ تمام جو قصہ ہے سنجرانی صاحب کی کہ مضبوط امیدوار ہونے کا، یہ اس تمام بیانیے کی نفی کرتا ہے جو پچھلے آپ کو 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر مسلسل سنایا جا رہا ہے جی کہ بڑی کرپٹ پریکٹسز ہوگی. ایک تو تضاد، آپ یہ بہت گہرا تضاد ہے لیکن بڑی دلچسپ صورتحال کا بھی سامنا ہے کہ حکومت سنجرانی صاحب کو مائنورٹی کینڈیڈیٹ ہونے کے باوجود جتوانا چاہتی ہے اور کہتی ہے مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، اور اپنی ہار کو بتا رہی ہے کہ کس طرح وہ کرپشن کی مرہون محنت ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو لوگ ہیں، کبھی ان کی تعداد 16 بتائی جاتی ہے، کبھی 15 بتائی جاتی ہے، کبھی 13 بتائی جاتی ہے. ایک منسٹر کہتا ہے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے جنہوں نے مبینہ طور پہ ضمیر بیچا، اور عمران خان صاحب کو اتنا انہوں نے غصہ دلوا دیا کہ ہر جگہ پر وہ اب اٹیک کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ وہ کون لوگ ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں 13 بندے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جنہوں نے پیسے لیے ہیں. ان باتوں کے دو تضادات ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہراً نظر آ رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بندوں کا بھی پتہ ہے، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں بندوں کا نہیں پتہ. دوسرا جو بڑا تضاد ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ پیسے لیے انہوں نے، یہ پتہ ہے کہ پیسے چلے ہیں یا پیسے لیے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ پیسے کس کو دیے گئے ہیں. دس از انبلیویبل. یعنی قوم کو بیوقوف بنانا جو ہے وہ تقریباً ہر حکومت نے پاکستان کے اندر کیا ہے، لیکن جس لیول کے اوپر یہ آرگومنٹس لے کے گئے ہیں اس لیول کے اوپر کبھی یہ آرگومنٹ نہیں کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں، اور ان باتوں کے اور ان وضاحتوں کے کتنے زیادہ تضادات ہیں جو سر چڑھ کر بول رہے ہوتے ہیں، روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں، سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آ رہے. تو لوگوں کا پتہ نہیں ہے یا پتہ ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ پیسہ چلا ہے، یہ پتہ ہے کہ پیسہ چلا ہے، یہ نہیں پتہ کہ کس نے پیسہ لیا. ایک دوسرا تضاد تو یہ ہو گیا. تیسری بات یہ کہ جو ایجنسیز کا کردار ہے اس کو اب دوبارہ سے ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. پی ڈی ایم نے اس ضرورت کو سیاسی پیرائی کے اندر بیان کیا ہے. خاقان عباسی صاحب کا آج صبح کا آپ نے بیان دیکھ لیا جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ڈی جی آئی ایس پہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ فوج مداخلت نہیں کرتی، امید کرتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات کے اندر یہ مداخلت نہیں ہوگی. اس سے پہلے مریم نواز انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار کے بارے میں بات کر چکی ہیں جس کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے شدید قسم کا رد عمل آیا.
اب جن لوگوں کے ساتھ رابطے کیے جاتے ہیں، اور ایس ٹی ایچ کے اندر یہ بار بار میں بات آپ سے کرتا رہا ہوں، ریکارڈ کا یہ حصہ ہے کہ جب آپ رابطے کرتے ہیں، وہ رابطے دوستانہ ہوں، وہ رابطے مخالفانہ ہوں، وہ رابطے دشمنانہ ہوں، وہ رابطے کسی بھی صورت میں ہوں، جب آپ رابطے کرتے ہیں تو آپ اپنی فنگر پرنٹس، اپنے فٹ پرنٹس تمام تر چھوڑ جاتے ہیں۔ وقتی طور پر لوگ اس کے اوپر بات نہ کریں کہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کارروائیاں ہوں اور لوگ اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائیں۔ اب 2018 کے انتخابات سے لے کر اب تک ایک پیج کے نام کے اوپر اس حکومت کو جتنی سہولیات مہیا کی گئی ہیں، اس کے اندر جس نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب نقطہ سیاست کا وہ آن پہنچا ہے کہ جہاں پر اپوزیشن کے صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور حکومت کی ڈیسپریشن کا پیمانہ جو ہے وہ بھی آپ کو لبریز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حکومت ڈیسپریٹ ہے کہ نظام کو کسی نہ کسی طریقے سے چلایا جائے، بچایا جائے اور بتایا جائے کہ وہ حکومت کتنے اچھے انداز سے کر رہے ہیں۔ حقائق حالانکہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اپوزیشن ڈیسپریٹ ہو چکی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ان حالات میں حکومت کو مقتدر حلقوں کی سپورٹ سے علیحدہ نہیں کیا تو پھر یا تو گھمسان کرنا پڑے گا، یا تو لڑائی ہوگی، اور یا پھر حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ ملک کے اندر جو بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو وہ بھی ڈیسپریٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو مقتدر حلقے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز جس کے اندر شامل کی جاتی ہیں، ان کو علیحدہ کیا جائے حکومت کی مدد کے ساتھ۔ اب یہ ممکن صرف اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب ایک حتمی اسٹریٹجک فیصلہ کیا جائے کہ جو کچھ ماضی کے اندر ہوا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس نظام کو ہم نے اس کے اپنے ڈائنامکس کے اوپر چلنے دینا ہے، اور ہم اس کی مزید مدد نہیں کر سکتے۔ اگر ضمنی انتخابات کے اندر مدد نہیں کی گئی تو ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر مدد کی گئی، اپوزیشن کا الزام ہے۔ ان الزامات کو آپ حکومت وقت کی طرف سے جو شدید قسم کی گولہ باری ہوئی ہے، اس گولہ باری کی گونج کے اندر بند نہیں کر سکتے۔ ان الزامات کی تحقیق ہونی چاہیے اور اس کے اوپر کوئی پالیسی مرتب کرنی چاہیے۔ سینٹ کے انتخابات کے اندر بھی اگر سنجرانی صاحب کے لیے جھرلو چلایا جاتا ہے تو حکومت کے پاس اپنی صلاحیت تو بڑی محدود ہے، ایک انٹیلیجنس ایجنسی ان کے پاس موجود ہے جس کے ذریعے وہ کام کرواتے رہتے ہیں، تو الزام دوبارہ سے مقتدر حلقوں کے اوپر ہی لگے گا۔ میں اس ایس ٹی ایچ کے اندر بار بار اس بات کو انڈر لائن کر چکا ہوں کہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، جتنی بھی تگڑی ہو، جتنا بھی اس کا کنٹرول ہو، اثر و رسوخ ہو، میڈیا اس کے کنٹرول میں ہو، جیسے بھی حالات ہوں، وہ بیتاج بادشاہ ہو پاکستان کی، اتنا وزن کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں اٹھا سکتی۔ جب آپ اتنے بڑے پیمانے پر ملک کی اتنی بڑی جماعتوں کو اور اتنی بڑی تعداد والی جماعتوں کو سیاسی منظرنامے سے علیحدہ کرتے ہیں یا ان کو ہر موڑ کے اوپر دھکے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے بیانیے کے مطابق، اور وہ اس کے اوپر پھر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ متنازع ہو جائیں گے۔ پاکستان کے انٹرسٹ میں بالکل نہیں ہے جس قسم کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ یہ تنازع پھیلتا چلا جائے۔ بدقسمتی سے یہ تنازع پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس کا اگلا امتحان سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کا آنے والا ہے۔ اگر سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے اندر کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے کہ مقتدر حلقوں کو استعمال کیا جائے اور اس کے ذریعے اپنے امیدوار کو دوبارہ سے جتوایا جائے، تو وہ تمام معاملات جو پچھلے کئی سالوں سے ابل رہے ہیں پھٹ کر سامنے آ جائیں گے۔ لوگوں کے پھر نام لیے جائیں گے، کیونکہ ڈسپریشن ہے نا، جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اس کو رستہ نہیں دیتے ہیں اور اس کا حق چھین لیتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر رد عمل آتا ہے۔ رد عمل کو آپ ٹیکل کرنے میں لگ جائیں گے اور اگلے 1.5-2 سال اسی کے اندر صرف ہو جائیں گے اور ملک کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا۔ تو بہت اچھا ہے کہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ کر لیا جائے۔ اس نظام کی جو اپنی خامیاں ہیں یا اگر کوئی اس کی خوبی ہے تو اس کو اس کے اوپر چلنے دیا جائے، اور ہر انتخاب کے اندر ایسا ماحول نہ پیدا کیا جائے جس ماحول میں یہ تنازع بہت سے لوگوں کے لیے باعث حیرت بھی نہ ہو کہ اس کے اندر ایجنسیوں کا کردار ہے۔ جب تک ہم نے اپنے آپ کو سیاسی تنازع سے حقیقت میں علیحدہ نہیں کیا، یہ الزامات لگتے رہیں گے۔ تو تضادات اور الزامات کی سیاست سے ہم اجتناب کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ بدقسمتی سے یہ ایڈوائس کبھی بھی کسی نے لی نہیں ہے، لہٰذا ہر الیکشن کے اندر سے وہی ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے جس کے اوپر پھر ملک کے اندر خام خواہ کی ایک بحث چل نکلتی ہے
کہ اس حکومت کی تو صلاحیت نہیں ہے، یہ تو کوڑا کرکٹ نہیں اٹھا سکتی، یہ تو اپنے علاقوں کو صاف نہیں کر سکتی، اس نے ووٹ آف کانفیڈنس کہاں سے لینا تھا، اس نے پنجاب کو کیسے چلانا تھا، اس نے احتساب کیسے کرنا تھا، اس کے پیچھے کون ہے جو نظام کو چلا رہا ہے، اور لوگ پھر اس کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ اس حالت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سینٹ چیئرمین کا انتخاب ہے میرے خیال میں ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کہ واقعتاً اس قسم کا کوئی فیصلہ ہوا ہے یا نہیں۔